السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو چلیے جلدی سے ناول شروع کرتے ہیں۔ ناول امر بیل، ریٹن بائی عمیر احمد۔ باب نمبر 3۔ کمرے کا دروازہ یکدم کھل گیا تھا۔ وہ یکدم ہڑبڑا گئی تھی اور کمرہ ایک بار پھر اس وجود سے خالی ہو گیا تھا۔ علیزہ بی بی، مجھے بیگم صاحبہ نے بھیجا ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ کمرے کی سیٹنگ بدلنی ہے تو مجھے بتا دیں، میں چیزیں اٹھا کر ادھر ادھر کر دوں گا۔ ملازم نے اس کی سوچوں کا تسلسل توڑ دیا تھا۔ وہ کچھ دیر خالی اور ذہنی کی کیفیت میں اسے دیکھتی رہی، پھر جیسے وہ اپنے حواس میں آ گئی، اس نے پرفیوم کو ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیا۔ ہاں، میں کچھ چیزیں ادھر ادھر کرانا چاہتی ہوں، مگر پہلے تم اسٹور روم میں جا کر وہ پردے نکالو جو پچھلے ماہ تم نے یہاں سے اتارے تھے۔ علیزہ نے اسے ہدایت دینا شروع کر دیا تھا۔ وہ نیلے والے؟ ملازم نے علیزہ سے پوچھا تھا۔ ہاں، وہی والے، اور دیکھو ویکیوم بھی لے آؤ۔ ملازم نے اس کی ہدایت پر سر ہلانا شروع کر دیا۔ وہ واپس مڑ رہا تھا جب علیزہ نے اسے ایک بار پھر روکا۔ اچھا دیکھو، واپس آؤ تو ساتھ حاکم کو بھی لے آنا، میں چاہتی ہوں کہ کمرہ جلدی صاف ہو جائے۔ اس نے ملازم کو روک کر اسے مزید ہدایت دی تھی۔ جی ٹھیک ہے۔ ملازم کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر کمرے کا جائزہ لینے لگی تھی۔ کمرے میں بہت سے انڈور پلانٹس رکھے ہوئے تھے اور یہ سب عمر کی چوائس تھے۔ اسے جن چند چیزوں میں دلچسپی تھی ان میں باغبانی بھی تھی۔ وہ جتنا عرصہ وہاں رہا کرتا تھا اس نے گھر کو اپنی پسند کے انڈور پلانٹ سے بھر دیا تھا۔ مہینے میں ایک دن وہ ان سب پودوں کو لے کر بیٹھ جایا کرتا تھا، ان کی تراش خراش کرتا اور ان میں کھاد ڈالتا، ان پر دواؤں کا اسپرے کرتا اور اپنے کمرے میں ان کی جگہ بدلتا رہتا۔ اس کے جانے کے بعد یہ کام علیزہ نے سنبھال لیا تھا۔ ان پلانٹس کو باہر لان میں لے آؤ۔ ملازم جب پردے لے آیا تھا تو اس نے اسے ایک اور ذمہ داری سونپ دی تھی۔ وہ خود بھی کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ ملازم باری باری سارے پلانٹس لے کر باہر آیا۔ علیزہ نے پودے کو دیکھنا شروع کر دیا۔ اس نے ان کی کٹنگ شروع کر دی۔ وہ منی پلانٹس کو دیکھ رہی تھی، چند چھوٹی شاخیں خشک ہو کر لٹک رہی تھی۔ اس نے اسے چھانٹنا شروع کر دیا۔ وہ بڑی احتیاط سے بیل کی شاخوں اور پتوں کو کاٹ رہی تھی۔ صرف ایک لمحے کے لیے اس کا دھیان کہیں اور گیا۔ خشک شاخ کے ساتھ ایک ہری بھری شاخ بھی کٹ گئی تھی۔ وہ یکدم ساکت ہو گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے، تم دیکھنا، اب یہ بہت تیزی سے بڑھے گا اور پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو جائے گا۔ مجھ سے جب بھی کوئی پلانٹ اس طرح کٹتا ہے پھر وہ پہلے سے بہت زیادہ اچھا ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو چلیے جلدی سے ناول شروع کرتے ہیں۔ ناول امر بیل، ریٹن بائی عمیر احمد۔ باب نمبر 3۔ کمرے کا دروازہ یکدم کھل گیا تھا۔ وہ یکدم ہڑبڑا گئی تھی اور کمرہ ایک بار پھر اس وجود سے خالی ہو گیا تھا۔ علیزہ بی بی، مجھے بیگم صاحبہ نے بھیجا ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ کمرے کی سیٹنگ بدلنی ہے تو مجھے بتا دیں، میں چیزیں اٹھا کر ادھر ادھر کر دوں گا۔ ملازم نے اس کی سوچوں کا تسلسل توڑ دیا تھا۔ وہ کچھ دیر خالی اور ذہنی کی کیفیت میں اسے دیکھتی رہی، پھر جیسے وہ اپنے حواس میں آ گئی، اس نے پرفیوم کو ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیا۔ ہاں، میں کچھ چیزیں ادھر ادھر کرانا چاہتی ہوں، مگر پہلے تم اسٹور روم میں جا کر وہ پردے نکالو جو پچھلے ماہ تم نے یہاں سے اتارے تھے۔ علیزہ نے اسے ہدایت دینا شروع کر دیا تھا۔ وہ نیلے والے؟ ملازم نے علیزہ سے پوچھا تھا۔ ہاں، وہی والے، اور دیکھو ویکیوم بھی لے آؤ۔ ملازم نے اس کی ہدایت پر سر ہلانا شروع کر دیا۔ وہ واپس مڑ رہا تھا جب علیزہ نے اسے ایک بار پھر روکا۔ اچھا دیکھو، واپس آؤ تو ساتھ حاکم کو بھی لے آنا، میں چاہتی ہوں کہ کمرہ جلدی صاف ہو جائے۔ اس نے ملازم کو روک کر اسے مزید ہدایت دی تھی۔ جی ٹھیک ہے۔ ملازم کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر کمرے کا جائزہ لینے لگی تھی۔ کمرے میں بہت سے انڈور پلانٹس رکھے ہوئے تھے اور یہ سب عمر کی چوائس تھے۔ اسے جن چند چیزوں میں دلچسپی تھی ان میں باغبانی بھی تھی۔ وہ جتنا عرصہ وہاں رہا کرتا تھا اس نے گھر کو اپنی پسند کے انڈور پلانٹ سے بھر دیا تھا۔ مہینے میں ایک دن وہ ان سب پودوں کو لے کر بیٹھ جایا کرتا تھا، ان کی تراش خراش کرتا اور ان میں کھاد ڈالتا، ان پر دواؤں کا اسپرے کرتا اور اپنے کمرے میں ان کی جگہ بدلتا رہتا۔ اس کے جانے کے بعد یہ کام علیزہ نے سنبھال لیا تھا۔ ان پلانٹس کو باہر لان میں لے آؤ۔ ملازم جب پردے لے آیا تھا تو اس نے اسے ایک اور ذمہ